ماشاء اللہ عز و جل صوفی حارث صاحب نے بھی بہت ہی اچھا بیان فرمایا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری احادیث بیان فرمائی بسم اللہ کے متعلق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت سی برکات ہیں. جب آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور یہ ایک جنرل بات ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کا پیارا نام شروع کرتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے اس میں برکت تو ضرور پڑتی ہے. کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دروازہ کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. انہوں نے بہت اچھا بیان کیا ماشاءاللہ. اللہ رب العزت کے علم میں رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احادیث ہیں ان میں احادیث پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو اور پھیلانے والوں کو تو ثواب ملتا ہے. جب اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود پاک بھیجتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ جب اپنے گھر میں اب داخل ہوتے ہیں تو آپ کے گھروں میں برکت ہوتی ہے. تو آپ کے پڑھنے سے یعنی اپنی صورت اخلاص پڑھی کر کے داخل ہوئے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت تو ہوگی. اس کی وجہ سے آپ کے نیبرز کے گھروں میں بھی خیر و برکت رہے گی. یہ کتنی اچھی پیاری پیاری تعلیمات ہیں. اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کی 10 درجے بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، ایکچولی اصل میں نے درس قرآن کا آج کا سبجیکٹ تھا اس میں شروع کرنا. خیر یہ ہے تو یہ بھی درس قرآن ہی، کیونکہ آیات بینات قرآن پاک کی بینات پہ ہی آج بیان ہونا ہے. تو میں اس کی تھوڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ درس قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو بہت عقل کی ضرورت ہے اور بعض لوگ اس میں بور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر شیطان اپنا غلبہ ڈالتا ہے. تو جس کی وجہ سے نا سارا ہمیں جب کوئی چیز سنے تو اچھی اچھی نیتیں کر پر بیٹھے نا تو اللہ رب اس نیتوں کا بھی ثواب ہمیں دیتا ہے. اور جب ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جب ہم یہ جو بیان شروع ہو رہا ہے اس کو شروع سے لے کے آخر تک سنیں گے تو اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل میں اب نیکسٹ فیو ویکس میں انشاءاللہ عز و جل وہ نزول قرآن سے لے کے ختم قرآن تک جتنا بھی کچھ ہوا وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج بھی ایکچولی وہی درس بیان ہے. گو کہ آج کی آیت ان مڈل میں سے کسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے ایک، لیکن اس کا بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم
سر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یعنی تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالائیں، پھوپھیاں، سب کے سب یہ ان کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں ہماری تربیت کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنا کلام الہی عطا فرمایا، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلوائی کہ ان سے تمہارا نکاح حرام ہے، نہ تم ماں سے نکاح کر سکتے ہو، نہ بہن سے نکاح کر سکتے ہو، نہ بہن سے کرتے ہو، نہ بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، ایون کہ پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، ان سے بھی نکاح نہیں، حرام ہے۔ لیکن آج کل جو دور جا رہا ہے اس کے سامنے آپ نے کئی ایسے حالات، واقعات دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جس میں آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ یہ چیز ابھی ختم نہیں ہوئی اور شیطان اپنے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمیں یہ بھی چیز سوچنا چاہیے کہ آج میں صرف کیونکہ میں نے گزشتہ کئی بیانات میں ماؤں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق، اولادوں کے متعلق اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے متعلق بیان کیے ہیں، لیکن آج میں صرف خصوصی ایک بہن کا مقام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیمہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی بھی ویسے ہی عزت فرماتے جیسے کہ وہ سکی بہن ہے۔ تو ایک سگی بہن کے ساتھ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ آپ کو سب بخوبی معلوم ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل کا دور ایسا جا رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کے پے در پہ ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنے بہنوں کے حقوق مار رہے ہیں، بھائیوں کے حقوق مار رہے ہیں، والدین کے حقوق مار رہے ہیں، اپنی اولادوں کے حقوق مار رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں اپنی بیویوں کے حقوق کے معاملات ہیں وہ ان کو ان کے حقوق دیں، جہاں والدین کے حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق دیں، جہاں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں ان کو حقوق دیں، جو آپ کے اولادوں کے حقوق ہیں ان کو دیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کو دیں، اور جو آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو پورا ادا کریں، کیونکہ آپ کو کسی بھی معاملے میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک بہن ہو، دو بہنیں ہو، یا دو بہنیں ہو یا چار بہنیں ہو، تو وہ اگر آپ نے اس کی تربیت، اس کے حقوق پورے کیے تو آپ جنتی ہیں،
آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے صلہ رحمی عطا کیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ جنت میں میرے ساتھ اپنی انگلیوں سے اشارہ کر فرمایا کہ میری جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو جیسے میری یہ انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اخبارات میں، میڈیا پہ، نیوز میں ہم نے بہت جگہ سنا ہوگا کہ بہن بھائی کے تعلقات شرمناک تعلقات، ایون کہ اپنی بیٹی کے شرمناک تعلقات۔ اللہ رب العزت ایسی سوچ سے بھی ہمیں دور رکھے کہ یہ ایک مقدس پاک رشتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ جاتی ہیں تو آپ کی بہن آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے کھانے پینے کا خیال وہ رکھتی ہے، تو آپ نے اس کے کتنے حقوق پورے کیے؟ آپ نے اس کو کتنا وراثت میں حصہ دیا؟ میں کسی پہ کوئی ٹچ کر نہیں کر رہا، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ والدین کی جو وراثت ہے اس پہ بہنوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے۔ آپ ان کو پوری طرح ان کے حقوق پورے کریں۔ لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ سانپ بن کے بیٹھ گیا وہاں پہ کہ نہیں یہ سب کچھ میرا ہے، نہیں یہ سب کچھ میری اولاد کا ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو وراثت کے حقوق ہے وہ کوئی پامال نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر والدین اپنی زندگی میں وہ چیز دار نہیں کر سکے تو وہ بھائیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا ان کو حق دیں۔ جو بھائیوں کا حق ہے وہ خود رکھیں، جو بہنوں کا حق ہے وہ انہیں دیں۔ لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ وہ ایک سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یہ سب میرا ہے۔ تو یقین مانے کہ جب وہ اس سے جو انکم آ رہی ہے وہ جب آپ کھائیں گے تو وہ آپ آگ کے گولے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ جتنی دیر تک بھی اس پہ قبضہ رکھیں گے، ان کے حقوق نہیں دیں گے، آپ پہ سخت عذاب ہے۔ میں کسی پہ کوئی ٹچکر نہیں کر رہا، پہلے خدا گواہ ہے، میں جو اسلام کہہ رہا ہے میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جو اسلامی تعلیمات ہمیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں، میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس کی پکڑ ہمیں ہو جائے، اور وہ پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب ہمیں اس کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی شامل ہیں، ظاہر بات ہے اس وقت ہر کوئی جو نا، ہر کوئی اپنے ٹھیک ہے اللہ رب العزت سب کے گھر میں سکون عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، لیکن میجورٹی ہم میں یہ شامل ہے کہ یہ چیز جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں اور یہ بہت غلط ہیں۔ ان کو ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے اور اس کو اپنے اوپر اس کا جو اختیار نا وہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اس پہ نہیں چلیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں کیسے اس پہ اختیار کریں گی یہ چیزیں؟ کہ اللہ رب العزت تو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بھائی پر صلہ رحمی کرو۔ تو پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر اور تو کوئی کتاب آنی نہیں، اور تو کوئی نبی آنا نہیں، یہی قرآن ہے، اسی نے ہمیں سارا راستہ دکھانا ہے اور اسی میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پھر بھی میں بتا رہا ہوں، میں کسی پہ چوٹ نہیں کر رہا، یہ جو میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، میں وہی ایگزیکٹلی بیان کر رہا ہوں۔ شاید کو اپنی کو پرسنل اپنے میں لے جائے تو اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا نہیں، جو ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔